السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ سوچا تو یہ تھا کہ پاکستانی کے حوالے سے اور انٹرنیشنل حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جن پر آپ سے بات کی جائے، خاص طور پہ سی پیک ہے جس پہ بہت سارے عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن سی پیک کی صحیح تناظر میں ابھی تک اس کے صحیح جو پہلو ہیں ان پہ بات نہیں ہو رہی۔ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے جو اس وقت ایل او سی پہ صورتحال ہے اس پہ بھی متقاضی ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں، اسی طرح انٹرنیشنلی امریکہ میں الیکشن ہوا اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو اثرات خطے میں اور دنیا میں آنے ہیں اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ نکورہ قرباخ میں جو جنگ بندی ہوئی تو اس کے اوپر، اس کے علاوہ ملکی حوالے سے دیکھیں تو قاضی عیسیٰ فائز کا جو فیصلہ تھا جس پہ پہلے 7 ججوں کا تفصیلی فیصلہ آیا، پھر بعد میں 2 ججوں کا فیصلہ آیا، تو اس پہ بھی اس کے جو مضمرات ہیں اس کے ہمارے پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کی جو عدالتی ہسٹری ہے اس کے اوپر کیا بہرحال اس کے اثرات رہیں گے۔ تو لیکن کیا کریں کہ پاکستانی سیاست کا کہ روز اس میں ایک ایسا بھونچال آتا ہے تو یقینی طور پہ سب کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ جی میں یہاں مریم نواز صاحبہ نے ابھی حال ہی میں بی بی سی کو انٹرویو دیا اور اس کے بعد ایک نیا بھونچال آ گیا ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، کچھ انہوں نے اپنے جو ان کی مائنڈ ہے انہوں نے اپنا مائنڈ واضح کیا ہے، انہوں نے اپنی کچھ ریلیویشنز کی ہیں اور کچھ اس میں اپنی پالیسی شفٹ دیا ہے، بلکہ اگر یوں کہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہتی ہیں وہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، یعنی کہ تو وہ مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر ہیں، لیکن اس وقت عملاً پارٹی انہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ میاں نواز شریف کی مرضی منشا کے مطابق، خواہشات کے مطابق وہ پارٹی کو چلا رہی ہیں۔ تو اس انٹرویو کی نے جو بھونچال پیدا کیا تو یقیناً آج اس کے اوپر پورے پاکستان میں اس پہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی سارے تبصرے موجود ہیں۔ تو آج اس کو ایک تبصرے کو اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنی خواہش کا یا مسلم لیگ نون کی خواہش کا اظہار کیا، میاں محمد نواز شریف کی خواہش کا اظہار کیا، تو وہ ایک لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن بھی ہے۔ اس سے پیشتر یہ خان صاحب کے حوالے سے یہ بات موصول تھی کہ وہ بہت یو ٹرن لیتے ہیں، تو اب کی بار محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے اپنے انٹرویو میں، جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اس میں انہوں نے اس بات کا ایڈمیشن بھی کیا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، یعنی ان کے نہیں لیکن ان کے قریبی لوگوں کے۔ یہ بہرحال انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ رابطے ان کی طرف سے ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیں گی، تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان حکومت کو گھر بھیج دے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا بات تھی جس نے بھونچال پیدا کی ہے۔ اب آتے ہیں ان کے پہلوؤں کے اوپر۔ کیا آئین پاکستان میں ایسی کوئی گنجائش ہے؟ اچھا، اور مزیداری کی بات یہ کہ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ ساری بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ چھپ چھپا کے نہیں بلکہ جو مذاکرات کریں گی وہ عوام کے سامنے کریں گی اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ آئین کی کون سی شک ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نوعیت کے مذاکرات کریں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کو گھر بھیجنے میں کون سا طریقہ کار وضع ہے جو آئین نے دیا ہو؟ اب وہ کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو گھر بھیجے، تو میاں محمد نواز شریف صاحب اور یا ان کی صاحبزادی کا اگر پچھلے کچھ عرصے سے بیانیہ دیکھیں تو وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو آواز لگا رہی ہیں۔ میاں صاحب نے اپنی حالیہ تقاریر میں اس بات پہ گیلہ بھی کیا ہے اور ایک لحاظ سے اپنا سخت رد عمل دیا ہے کہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی پرائم منسٹر کو اس کی ٹرم پوری ہونے نہیں دی اور ہر دور میں پرائم منسٹر کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو آپ مطلب ناظرین آپ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک طرف ان کا استدلال ہے کہ 70 سال سے کسی بھی پرائم منسٹر کو ٹرم پوری کرنے نہیں دی گئی، پھر
اسے جمہوری انداز میں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مطلب مطلب اس سارے عرصے میں اپنا رول پلے کرتی رہی ہے. اب ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی اس پہلی بات کو کہ 70 سالوں میں کوئی پرائم منسٹر نے ٹرم پوری نہیں کی، تو وہ آپ کی دفعہ پھر یہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بھی ٹرم پوری نہ کرے؟ تو انہوں تو چاہیے کہ اس پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں تاکہ یہ پرائم منسٹر جیسے بھی کام کرے. دیکھیں سوال اس وقت بعد میں ہم آتے ہیں کہ حکومت کیسے چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی. سوال بنیادی یہ ہے کہ 70 سالوں میں کسی بھی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، تو میاں صاحب پھر کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کو یہ بھی نہیں چلے گی؟ بلکہ اب تو چاہیے کہ میاں صاحب کیا تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس بات کو رد کرے اور اس حکومت کو پورا ٹائم ہونے دے. دوسری چیز اب آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے نا اس کو گھر بھیج دے. اب حکومت کو گھر بھیجنے کا آئین میں کون سا طریقہ کار دیا ہے؟ آئین میں تو طریقہ کار ہے کہ عدم اعتماد ہے. عدم اعتماد کریں، اپوزیشن موبلائز کرے، اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملے تو اور اس حکومت کو عدم اعتماد کر دے، حکومت گھر چلی جائے گی. یہ الیکشن جعلی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے، سلیکٹڈ ہے، اس کو سلیکٹر نے سلیکٹ کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے اگرچہ یہ ابھی اس کو مطلب ثابت کرنا قانونی طور پہ ایک ہے کہ ابھی ہم جیسے زبانی کلامی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ بڑی سیریس بات ہے، اس کو ہم صرف زبانی کلامی باتوں پہ نہیں، اس کے لیے اس کو مناسب فورم پہ اور اس کو جا کے ثبوت دینے پڑیں گے. تو اگر یہ بات ہے چلیں فرض کریں تو آیا کیا یہ حکومت سلیکٹڈ ہے؟ تو حکومت تو وجود میں آئی ہے اسمبلی سے. حکومت کو اسمبلی میں ایک اکثریتی ووٹ یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ اکثریتی ووٹ سے منتخب ہوتا ہے. تو اگر یہ حکومت سلیکٹڈ ہے تو پھر اس کی اسمبلی بھی سلیکٹڈ ہے، اور اگر یہ اسمبلی سلیکٹڈ ہے تو اپوزیشن بھی اسمبلی کا حصہ ہے. تو یہ اس اپوزیشن کو کب انکشاف ہوا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے؟ کیا اپوزیشن 2.5 سال تک اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اسمبلی میں اس اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ مل کر قوانین منظور نہیں کروائے ہیں؟ تو اگر یہ اسمبلی جعلی ہے تو اپوزیشن بھی پھر جعلی ہے، پھر یہ ساری قانون سازی بھی جعلی ہے. اچھا اگر اپوزیشن کا یہ استدلال مان لیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے تو کیا اس اسمبلی کے جعلی ہونے کا انہوں نے فورم یوز کیا ہے جو اس کے فورم ہے؟ کیا جن سیٹوں پہ اپوزیشن جیتی ہے وہاں الیکشن ٹھیک ہوا تھا، اور جن سیٹوں پہ اپوزیشن کو ہار ہوئی ہے تو کیا ان پہ دھاندلی ہوئی تھی؟ کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جعلی ہے، پھر اسی اسمبلی کا حصہ ہیں اور 2.5 سال گزار چکے ہیں. اور اگر یہی بات اگر انہیں شروع دن سے پتہ تھی اور یہ کہہ رہے تھے تو بہتر یہ تھا کہ اسمبلی میں نہ آتے، بائیکاٹ کرتے. جب اتنی واضح اکثریت بائیکاٹ کرتی تو یقینی طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچا جاتا. اب 2.5 سال گزرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن بھی جعلی ہیں، یہ اسمبلی بھی جعلی ہے، اور اب نئے الیکشن کرائے جائیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی یہ پہلے غلطی کر چکی ہیں. 5 سال انہوں نے بھی ٹائم ضائع کیا سڑکوں پر کہ ہمارے جو حکومت میں ہوتی ہے اس کے لیے سب چیز ٹھیک ہوتی ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے سب چیز غلط ہوتی ہے، یا اس کے مطابق یا اس کی اپوزیشن کی روح سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتی ہے یا جعلی ہوتی ہے. سوال تو یہ ہے کہ اب الیکشن قوانین پہ اگر ایشو ہے، اگر آپ کو کویشچن ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو اس کا کوئی طریقہ وضع کیا جائے. اچھا اپوزیشن کی یہ شکایات جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی تب یہ شکایات، جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تب یہ شکایت، اگر پی ٹی آئی بھی جب اپوزیشن میں رہے گی تب اس کے بھی اگر یہ لوگوں کو کہ جی نیب کا جو احتسابی عمل ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو کیا اتنے سارے عرصے میں آپ نے احتسابی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ مطلب ہر پارٹی جو ہے اپنے ویو سے احتسابی نظریہ رکھتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق. تو کیا آپ جب آپ کہتے ہیں جی کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، جب آپ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور منصفانہ ہونا چاہیے اور احتساب ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ قوانین کون بنائے گا؟ ان کو
اصلاحات کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں جی الیکشن صحیح نہیں ہوتے، تو الیکشن کی ٹھیک ہونے کے لیے اصلاحات کون کرے گا؟ کیا یہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر کے دے گی؟ مصیبت یہ ہے، بلکہ یہ ہمارا المیہ ہے 70 سالوں میں، کہ ہمارے سیاستدانوں نے عقل مندی کے مظاہرے نہیں کیے اور وہ ویکیوم کریٹ کیا، جس کو ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پھر تیسری قوتیں آتی ہیں۔ اب میاں صاحب نے مطلب گجرانوالہ میں ایک بم شل کیا اور پی ڈی ایم کے جلسے میں بھونچال کیا، جب انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید پر یہ الزام لگایا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اب ایک طرف میاں صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور اس طرف دوسری طرف ان کی صاحبزادی انہی سے رجوع کر رہی ہیں کہ آپ اس حکومت کو چلتا کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مجھے تو میر جو ہے برجستگی سے یاد آ رہے ہیں۔ میر نے کیا کہا ہے؟ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے ہیں جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو اب شکایت بھی آپ کی انہی سے ہے اور آپ ایڈریسل بھی انہی سے کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب آپ اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے رہے ہیں، اور آپ کا یہ بیانیہ کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے اور نئے الیکشن کرایا جائے، تو آپ کی اس بیانیے کو بھی نفی کر رہا ہے اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں جس کی آپ شاکی رہے ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف غیر آئینی اقدامات کی مزاحمت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور غیر آئینی قدم کی حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سپورٹ جس کے تحت آپ سیاست میں آئے اور آپ سیاست سے پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچ گئے، اور 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے ذریعے جب اقتدار میں آئے اور جس کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت یہ فیصلہ بھی آ چکا کہ وہ الیکشن بھی جعلی تھے، اور ان الیکشن میں کی کمپین کے دوران میاں صاحب کو فنڈنگ ملی، تو میاں صاحب کیا اس کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ وہ بھی ایک غیر جمہوری حکومت کو ریپرزینٹ کرتے رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی اب یہ خواہش یہ بھی ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ دیکھیں، حکومت کی گورننس پہ ایشوز ہیں، ملکی حالات اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ کو واقعتاً عوام کا احساس ہے اگر آپ عوام کے حقیقی طور پہ بہی خواہ ہیں، تو کیا چینج آف گورنمنٹ ملکی حالات کو بدل دے گی؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میاں صاحب، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جو برسا برس اقتدار کا تجربہ رکھتی ہیں، اور ان کے دور میں بھی اس نوعیت کے مسائل آتے رہے ہیں، یعنی گندم کے بحران بھی آئے ہیں اور چینی کے کرائسس بھی رہے ہیں، چینی کی پرائسز ایک دم بڑھی ہیں، اور ان کے دور میں مہنگائی کا اضافہ بھی ہوتا رہا ہے، تو کیا ان کے پاس وہ جو تجربہ ہے، کیا وہ تجربہ ان مسائل کے حوالے سے کس گورنمنٹ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایشوز ہیں اور ہم نے یہ ایشوز فیس کیے تھے، ہماری نظر میں ان کے یہ حل ہو سکتے تھے جو اس زمانے میں اگر ہم سے تو نہیں ہوئے، لیکن بعد میں ہم پہ یہ مطلب انکشاف ہوا کہ یہ ایشو سے ان کو ایسے حل کیا جائے، تو کیا اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ کیا 2.5 سال آپ نے جہاں صبر کیا ہے، تو کیا مزید 2.5 سال آپ اصلاحاتی ایجنڈے پہ کام کریں، اس حکومت کو گرنے نہ دیں، اور یہ ثابت کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کوششیں ہیں وہ آپ نہیں کامیاب ہونے دیں گے۔ آپ جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ اس ملک میں پرائم منسٹر کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرتا، تو اس دفعہ آپ یہ ثابت کریں کہ پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کرے گا۔ آپ یہ ثابت کریں کہ اگلے الیکشن جو ہیں اس ملک میں یقینی طور پہ منصفانہ ہو گئے، آپ ان الیکشن کو منصفانہ کرانے کے لیے اقدامات سجسٹ کریں جس پہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اور آپ احتساب کے عمل سے شاکی ہیں تو آپ ایسا نظام لائے، آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ایسی قانون سازی کی جائے کہ آئندہ آنے والے دور میں احتساب جو ہے اس طرح یک طرفہ نہ ہو، اور احتساب واقعتاً کراس دا بورڈ ہو اور احتساب ہوتا نظر بھی آئے، اور آپ واقعتاً اس ملک سے خیر خواہ ہیں تو آپ اس نظام کو چلنے دیں، اور اس نظام میں چلنے ہی تسلسل ہی اور آپ کے ان قوتوں کو ناکامی کا باعث کر سکتا ہے جو کہ اس نظام کو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیتی۔ لیکن اب جب کہ آپ کی یہ خواہش کا آنا، تو یہ پھر حکومت کو مضبوط کرتا ہے، پھر خان صاحب کا وہ بیانیہ پھر سچ ہوتا ہے،
کہ یہ آپ سب کچھ جو ہے اپنی جو ہے اقتدار کو دوام رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور اپنی دولت جو آپ نے اس دوران میں بنائی ہے، آپ اس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ تو میاں صاحب یہ موقع تھا جب آپ نے اپنے موقف سے حکومت کو نیچے لانا تھا۔ اب آپ نے اپنے موقف سے حکومت کو تو مضبوط کر دیا، اور اس ملک کے جمہوری نظام کے اوپر ایک اور آپ نے اس کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھوک دی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا تجزیہ۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں، اور اسے شیئر بھی کریں، اور اپنے کامنٹ دیں، اور ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔